السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین و حضرات، میں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان عبدالواجد اور آپ دیکھ رہے ہیں تسنیم ٹی وی۔ ناظرین، آج کی ہماری خاص پیشکش اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ زندگی کیا ہے یہ بات اکثر ہم کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کبھی کبھی تو لگتا ہے زندگی ایسی نعمت ہے جو دل کرتا ہے کبھی ختم نہ ہو۔ ہمارے ارد گرد جو ہمارے اپنے ہیں کبھی ہم سے نہ بچھڑے، وقت رک جائے اور ہم زندگی کو اتنا انجوائے کریں جتنا کرنے کا حق ہے۔ اور کبھی کبھی ہم زندگی سے اتنا اکتا جاتے ہیں، یوں لگتا ہے یہ کوئی سزا ہے جو ہم کو مسلسل مل رہی ہے۔ دل کرتا ہے ہمارے پاس کوئی نہ آئے، ہم سے کوئی بات نہ کرے، بس انسان چاہتا ہے سانس بند ہو اور جان نکل جائے اور کہانی ختم۔ مگر ان دونوں باتوں کے برعکس تیسری اہم بات یہ ہے کہ زندگی اللہ پاک کی دی ہوئی وہ امانت ہے جسے اللہ پاک جب چاہے واپس لے لے۔ اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں، کوئی بس نہیں۔ یہ تو اس امتحان جیسا ہے جس کے پیپر کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم اسکول یا کالج میں امتحان کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں ایک سادہ کاغذ تھما دیا جاتا ہے اور کچھ سوال کا آپشن دے دیا جاتا ہے کہ ان میں سے اتنے سوالوں کا آپ نے صحیح جواب دینا ہے، اور ہمیں انہی سوالوں میں سے جواب لکھنا ہوتا ہے جو ہمیں پڑھایا گیا ہو یا سکھایا گیا ہو۔ اگر ہم اپنی طرف سے اس سوال کے جواب میں کوئی ملتے جلتے لفظ بھی لکھتے ہیں تو قابل قبول نہیں ہوں گے اور ہم کو اس پیپر میں فیل کر دیا جائے گا، اور اس پیپر کو دوبارہ لکھنے کا موقع بھی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ہمیں 1 سال کا انتظار کرنا پڑے گا دوبارہ امتحان دینے کے لیے۔ بالکل زندگی بھی اسی طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام ہم کو دے کر بھیجے ہیں ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے۔ اپنی طرف سے اس میں نہ کوئی کمی کرنی ہے نہ کوئی اضافہ کرنا ہے، بلکہ زندگی کا پیپر تو بہت آسان ہے اور واضح طور پر ہم کو بتا دیا گیا ہے کہ یہ راستہ جنت کی طرف جاتا ہے اور دوسرا جہنم کی طرف۔ اب یہ ہم پر میسر ہے کہ ہم اس کو کس طرح حل کرتے ہیں۔ اور زندگی وہ امتحان ہے جس میں دوسرا موقع نہیں ملتا، یعنی جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے، سانس ختم چانس ختم۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کے سامنے سے ایک جنازہ جا رہا تھا اور اس بزرگ نے اپنے قریب کھڑے ہوئے آدمی سے پوچھا، یہ جو جنازہ جا رہا ہے اگر اس انسان کو دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ کیا کرے گا؟ تو اس آدمی نے کہا، اگر اس کو دوبارہ زندگی مل جائے تو یہ کوئی گناہ نہیں کرے گا اور اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا اور شاید پوری زندگی سجدے میں ہی گزار دے۔ تو اس بزرگ نے اس آدمی سے کہا کہ یہ تو اس دنیا سے چلا گیا، اس کے پاس اب یہ چیزیں کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں، مگر میرے اور تمہارے پاس اور باقی لوگوں کے پاس ابھی یہ موقع موجود ہے، کیونکہ مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ زندگی ایک بار ہے، 2 بار نہیں، اور مرنے کے بعد کی زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس میں موت نہیں، بڑھاپا نہیں، بیماری نہیں، پریشانی نہیں، بلکہ یہ وہ زندگی ہے جس کی انسان خواہش کرتا ہے۔ وہ ہوگی جنت کی زندگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، پس اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دو تو میں تمہاری چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہاری چاہت بھی پوری کر دوں گا، اور اگر تمہاری چاہت میری مرضی کے خلاف ہو تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، یعنی پوری کوشش کے باوجود تمہاری چاہت پوری نہیں ہوگی، اور ہوگا تو پھر بھی وہی جو میری چاہت ہے۔ اس حدیث میں واضح طور پر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ اگر انسان اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو زندگی میں ہی وہ چیزیں عطا کر دے گا یا دکھا دے گا جو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان کی واضح مثال انبیاء علیہ السلام کے معجزات اور ہمارے بزرگان دین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے کمالات سے نوازا تھا، اور جن لوگوں نے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ذلیل کیا۔ اس کے واضح مثال نمرود اور فرعون جیسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنا کر ان کا امتحان لیا، مگر ان لوگوں نے اللہ کی بات کو ماننے کی بجائے دنیا میں ظلم کیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق دے دیا کہ جس نے میرے حکم کو مانا تو میں نے دنیا میں ہی اس کو جنت کی بشارت سنا دی۔ اس بات کا ثبوت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے۔
اور جنہوں نے نہیں مانا ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں فرما دیا گیا۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو اللہ کے حکم کے مطابق گزار کر اس دنیا سے جائے، تاکہ اس کے بعد آنے والی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کو آسان بنا سکے۔ اور یہ حقیقت ہے، انسان جو دنیا میں کر کے جائے گا آخرت میں اسی کا بدلہ پائے گا۔ اگر دنیا میں آپ کو کوئی تنگی ہوتی ہے تو اللہ پاک کی طرف سے اس میں کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اگر اللہ پاک سب کو خوشحال زندگی عطا کر دیتے تو دنیا کا نظام کیسے چلتا؟ حدیث کا مفہوم ہے کہ غریب انسان امیر انسان سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس زندگی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی اس رپورٹ میں بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تسنیم ٹی وی۔ آپ کے میزبان عبدالواجد کے ساتھ، اللہ حافظ۔ اللہ اللہ اللہ